ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفداء والعان الدائم وعلی اعدائہم اجمعین. شکر بجا لاتے ہیں پروردگار عالم کا کہ ذکر معصومین علیہ السلام کی توفیق ہمیں نصیب ہوئی. دعا کرتے ہیں اس سے بار الہا بحقان البیت نبوہ ہمارے قلوب کو، ہماری آج کی اس مجلس کو نور محبت و مودت و اطاعت و معرفت اہل بیت سے منور فرما دے. دعا کرتے ہیں بار الہا تجھ سے کہ روئے زمین پر اپنے خلیفہ کے نور کی ایک کرن ہمیں نصیب فرما. آخر میں متوسل ہوتے ہیں بارگاہ سیدہ کونین میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے بچوں کے ذکر میں ہماری مدد فرمائے. ایک مرتبہ دیا درود بھیج دیجیے گا بی بی کی بارگاہ میں. اللہ صلی علی فرجم. روایت نقل ہوئی امام کے صحابی 8ویں امام کے ریان ابن شبیب سے. شبیب کہتا ہے کہ محرم کا پہلا دن تھا، میں امام رضا علیہ السلام کے حضور میں داخل ہوا. مولانا نے مجھ سے پوچھا کہ ابن شبیب تم نے روزہ رکھا ہے؟ اس نے کہا مولا میں نے نہیں رکھا. اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ آج کا دن وہ دن تھا جس دن زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی. کون سی دعا قبول ہوئی تھی؟ یحییٰ علیہ السلام کے لیے جو انہوں نے بیٹا مانگا تھا. قصص الانبیاء میں اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ملتا ہے ہمیں کہ زکریا علیہ السلام آپ کو پتا ہے کہ سن کافی ہو چکا تھا، ان کا ضعیف ہو چکے تھے اور اس اسٹیج پر پہنچ چکے تھے وہ اور ان کی وائف کہ پریکٹیکلی جو مادے کے قانون ہیں اس میں وہ صاحب اولاد نہیں ہو سکتے تھے. بہرحال لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ پروردگار نے واقعہ کربلا کو ان کے سامنے بیان فرمایا. جب سرکار کی اس قربانی سے میری کیا مراد ہے؟ فدیناہ بذبح عظیم. ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا، جب بچہ بچ گیا تو دل بہت ملول تھا نا ابراہیم کا، تو بتایا گیا کہ تمہارے لیے ذبح عظیم نہیں ہے ابراہیم، ذبح عظیم سرکار دو عالم کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بس جب سرکار کی اس مصیبت کو زکریا نے سنا تو 3 دن تک اپنے آپ کو بند کر کر گریہ وزاری کرتے رہے. اس کے بعد دعا جو کی تو قصص میں وہ دعا اس طرح سے آئی کہ فرمانے لگے یا اللہ دل چاہتا ہے کیونکہ میں صاحب اولاد نہیں، تیرے نبی کے درد کو محسوس کرنے کے لیے دل چاہتا ہے کہ میرا بھی ایک بیٹا ہو جو میری زندگی میں شہید کیا جائے، جوانی میں شہید کیا جائے. اور اس کے بعد پروردگار نے دعا قبول فرمائی. اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم صلی علی فرجم. اور اسی جملے تک بس لانا تھا مجلس کی تمہید کے لیے. مولانا نے فرمایا کہ ابن شبیب جب کبھی کسی بات پر رونا آئے تو حسین پر رو لیا کرنا. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ اپنے غموں کو غم حسین پر فدا کر دو. بس یہی ہماری آج کی مجلس کی تمہید ہے. روز اربعین ہے بارگاہ اہل البیت میں، بارگاہ حضرت صاحب الزمن میں. اللہم صلی علی محمد وعلی عجل فرجم. اربعین کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور اربعین کے لیے بہت یعنی چیلوں میں امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت ساری اس میں رکات ہیں معرفت کے جو بزرگان نے بیان فرمائے. سب سے پہلا جو قابل توجہ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی اور معصوم کے لیے ہمیں اربعین منانے کی تاکید نہیں کی گئی، لیکن اگر معصوم نے کسی کے لیے اربعین منانے کی تاکید کی اور اس کو زیارت اربعین کو مومن کی نشانیوں میں سے قرار دیا تو وہ امام حسین علیہ السلام کا اربعین ہے. یقیناً معصوم کا کوئی بھی فعل
حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو بہت سارے اسرار ہیں اس میں, بہت سارے بزرگان نے اس پر گفتگو کی ہے کہ کیوں صرف امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے. اربعین کا بہت ہی گہرا رشتہ جو پچھلے دنوں ہم گفتگو کرتے رہے معاشرہ میں بھی ظہور کے ساتھ ہے, جو بزرگان نے بیان کیا. دو زاویوں سے اس کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. اور پہلا یہ ہے کہ اربعین کو بزرگان نے کہا کہ یہ ظہور کے لیے زمینہ سازی کرتا ہے. زمینہ سازی اگر کسی کو مشکل ہو تو ٹو پیو دا وے فار سم تھنگ, یعنی زمینہ سازی, یعنی اس کے لیے راہ ہموار کرتا ہے. اور یہ کس طرح سے ہے, اس کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ ہم آج کے اربعین کے اجتماع میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ رنگ و نسل کی قید سے ماورا مشرق سے مغرب تک اٹھ کر آ رہے ہیں اور اربعین کی اس واک میں, اس پیادہ روی میں شریک ہو رہے ہیں. اس میں ہندو بھی ہیں, اس میں کرسچنز بھی ہیں, ویسٹ سے بہت سارے تھنکرز, بلاگرز اور دیگر لوگ اس واک کو ایک ریسرچ ٹاپک سمجھ کر آ رہے ہیں کہ دیکھیں بھائی یہ کیا معاملہ ہے, جو ایکسٹرنلی اس کو دیکھ رہے ہیں. بہت سارے بلاگرز ہیں جو براڈ کاسٹ کر رہے ہیں کربلا سے اس وقت بھی یوٹیوب کے اوپر, اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اربعین کیا ہے, امام حسین کون تھے, یہ لوگ یوں ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو ایک زاویہ ہے زمینہ سازی, یعنی لوگوں کے قلوب کا جمع ہونا محبت امام حسین علیہ السلام پر. اب آ رہے ہیں اور آشنا ہو رہے ہیں, تو یہ ایک در کھلنے کا امکان پیدا کر رہا ہے کہ شاید اور معرفت بڑھے اور زمینہ سازی اور دوسروں کو بھی انوالو کرے. بہرحال اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یا حسین جس طرح سے, یعنی جس اسکیل پر اور جس لیول پر آج دنیا میں سنا جا رہا ہے, اور ظاہر اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آج میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے, تو اس اسکیل پر کبھی بھی گلوبلی اور یونیورسلی جو ہے وہ یا حسین نہیں سنا گیا. تو اس لحاظ سے بھی جو ہے ہم بہت ہی دلچسپ ادوار میں, دلچسپ دور میں زندگی گزار رہے ہیں. ایک تو نقطہ یہ تھا. دوسرا یہ تھا, ایک مرتبہ دودھ بھیج دیا چلو جل فرج. دوسرا نقطہ جو ظہور کے حوالے سے تھا وہ یہ تھا کہ آغا پناہیان نے اس کو بیان کیا. میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تو آغا کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ کیوں حضرت حجت جب ظہور فرمائیں گے تو کیوں کہیں گے کہ اے اہل عالم میرے جد کو پیاسا شہید کیا گیا, اور کیوں امام حسین علیہ السلام کا نام لیں گے اپنے خطبے میں, اور کیوں سرکار کا نام مثلا نہیں لیں گے, کیا وجہ اس کی ہے. تو وہ کہنے لگے اگر یہ سوال میرے ذہن میں چلتا رہتا تھا, یہاں تک کہ یہ اربعین کا اجتماع اپنے جو ہے وہ پیک پر پہنچا, اور کووڈ سے پہلے تک جو آثار تھے, اور انشاءاللہ اب دوبارہ جیسے جیسے کووڈ ختم ہوگا تو وہ دوبارہ جو ہے وہ وسعت اختیار کرے. تو کہنے لگے اس سوال کا جواب مجھے ملا کہ اگر ہم دیکھیں اس طرح سے, میں سوچتا ہوں کہ سرکار کو دنیا ایکسٹرنلی کیسے دیکھتی ہے کہ ایک تاریخی شخصیت تھے, آئے ایک دین پیش کیا اور تشریف لے گئے, مطلب دنیا تو ایسے ہی دیکھتی ہے. وہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ ان کی حیات موت میں فرق نہیں ہے, وہ سب اپنی بات ہے. لیکن اس اربعین کی واک سے آغا کہنے لگے جب یہ اجتماع وسعت اختیار کرتا گیا تب میری سمجھ میں آیا کہ دنیا یا حسین کی صدا سے اس قدر مانوس ہو چکی ہوگی, اور یہ سمجھ رہی ہوگی کہ کچھ معاملہ ہے جو ابھی ختم نہیں ہوا, کچھ معاملہ ہے جو باقی ہے. وہ لال پرچم بتا رہا ہے کہ انتقام ہونا باقی ہے. تو جیسے ہی سرکار تشریف لائیں گے اور نام حسین لیں گے تو سب کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ یہ کس معاملے کی طرف اشارہ ہے اور یہ کون سی تحریک ہے. ایک مرتبہ درود بھیج دیے گا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ فرج. بس عزیزان گرامی, اربعین نام ہے عاشور کو زندہ رکھنے کا, اربعین نام ہے قربانیوں کو زندہ رکھنے کا, اربعین نام ہے شہادتوں کو زندہ رکھنے کا. یہی مطالب جو ہیں وہ بارہا جو ہے وہ پچھلے دنوں تکرار ہوتے رہے. اور اربعین نام ہے ایک بہن کا اپنے بھائی کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا. اربعین نام ہے ایک مستور کا اپنے امام کی نصرت میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا. اربعین نام ہے, یعنی اگر بیٹے کی نظر سے بھی دیکھیں جناب زین العابدین علیہ السلام کو, اور امام کی نظر سے بھی دیکھیں تو ایک بیٹے کا اور ایک امام کا اپنے باپ کے لیے اور اپنے امام کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا. اربعین سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم بے انتہا محنت, انتھک محنت, بے انتہا کوشش جو شام غریباں سے شروع ہوئی اور دربار شام تک جاری رہی, اس کوشش کے حاصل اور نتیجے اور ثمر کا نام ہے. بس آج کی گفتگو جو ہے وہ اسی حوالے سے کرنا تھی انشاءاللہ کہ اربعین منسوب ہو گیا ہے,
سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے کچھ نکات پچھلے سال عرض کیے تھے شہزادی کے اس قیام کی عظمت کے حوالے سے کہ کیا کردار رہا شہزادی کا اس کربلا کی تحریک میں. تو کچھ نکات کو انشاءاللہ اس بار پھر جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے، لیکن دوسرے زاویوں سے کرنا ہے. تو بنو امیہ کیا کر رہے تھے، کیوں امام حسین علیہ السلام کو یہ قیام کرنا پڑا، اور امام کے قیام کے بعد جو تھی وہ کیا صورتحال تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کیا کردار ادا کیا. تو ان ایریاز پر جو آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیج دیے گا. جب طاقت و قدرت بنی امیہ کے ہاتھ میں آ گئی تو ایک نجی جلسے میں شہید مطہری نے بھی اس روایت کو کوٹ کیا اور بہت سارے علماء نے کوٹ کیا. اور ظاہر ہے جب ہمارے علماء کوٹ کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ان مصادر سے استفادہ کریں جو خالی ہمارے نہیں لیے قابل قبول نہیں. تو ایک نجی محفل میں ابو سفیان موجود ہے اور بنی امیہ کے ایک نجی جلسے میں، اور کہتا ہے کہ اے لوگوں ہو گئے کہ خلافت کی گیند تم تک پہنچ گئی، اب اس کو آپس میں ایک دوسرے کو پاس آسان اردو میں. اور اب یہ عجیب معاملہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. اب انسان سمجھتا ہے کہ بہت ہی کوئی صاحب ایمان آدمی جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ نہ کوئی جہنم ہے اور نہ کوئی جنت، اور یہ جو اب ہوا ہے یعنی طاقت جو تم تک پہنچ گئی ہے یہ سوائے بادشاہت اور سلطنت کے کچھ نہیں. یہ تھے دادا جان یزید. پھر ایک روایت، یہ 3 روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ زمینہ ذہنوں کو جو ہے آمادہ ہو جائیں کہ ہو کیا رہا تھا اس وقت. دوسری اہم ترین روایت مغیرہ سے نقل ہوئی ہے، اور مغیرہ جو ہے وہ بھی اہل بیت کے بدترین دشمنوں میں سے ہے. تو یہ بھی روایت ہمارے کام کی اسی لیے ہے کہ دشمن ہی نقل کر رہا ہے اس کو روایت. تو بہت زیادہ جو ہے وہ امیر شام کی تعریف کیا کرتا تھا کہ یہ جو ہے یہ بہت ہی جینیس ہے ہماری زبان میں، اور بہت ہی اس کا دماغ چلتا ہے، اور یہ کمال کا سیاست دان ہے، اور یہ اور وہ. ایک دن اس کا بیٹا کہتا ہے کہ میرا باپ گھر میں آیا، معاویہ کی محفل سے نکل کر آیا، اور یہ رجسٹرڈ ہونے کا جو ہے وہ ایک زمینہ ہے ہمارے ملک میں. اگر آپ جو ہے وہ ان کی شان میں بات کریں تو ہم بھی شان میں کر رہے ہیں، دیکھیں کب رجسٹری ہم تک پہنچتی ہے. تو کہنے لگے کہ واپس دیکھا میں نے کہ امیر شام کی محفل سے لوٹ کر میرا باپ آیا ہے اور سخت غصے میں ہے. تو مجھے احساس ہوا کہ آج کچھ معاملہ پیش آیا ہے، لیکن موقع دیکھ کر میں گفتگو کروں گا کہ ایسی کیا بات. بہرحال نہ میرا باپ کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، اور جو ہے وہ شدید غصے میں. ایک وقت آیا کہ مجھے محسوس ہوا کہ اب یہ ذرا موقع مناسب ہے تو پوچھو کیا ہے. میں نے پوچھا کہ بابا جان کچھ مجھ سے غلطی ہوئی، کیا ہوا، معاملہ کیا ہو گیا. تو کہنے لگا کہ آج میں ایک بدترین انسان کے پاس سے اٹھ کر آ رہا ہوں. یا اللہ، یہ کیا ہو گیا، آج تک تو بڑی قصیدے اور یہ اور وہ، آج کیا معاملہ ہے. تو کہنے لگا کہ آج میں اس کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے اس سے کہا کہ بہرحال تمہاری قبائلی رشتہ داری ہے بنی ہاشم سے، علی چلے گئے دنیا سے اور تم نے مطلب قبضہ بھی پوری طاقت تمہارے ہاتھ میں آ گئی، اپنی دشمنی کو ختم کرو. آپ بہرحال تمہاری ایک قبائلی رشتہ داری ہے، اس وقت یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی آل محمد سے اس کو محبت ہے، وہ قبائلی طریقے سے، کیونکہ وہی زمانے جاہلیت کا ہے سارا جو چل رہا ہے معاملہ، یہ تو خالی کور ہے اسلام کا خالی. تو بہرحال ایک رشتہ داری ہے تمہاری، عزیز داری ہے، اپنی دشمنی کو ختم کرو، بس بہت ہوا. تو معاویہ جو ہے وہ غصے میں آ گیا اس کی بات سن، اور اس کے بعد اس کو کہنے لگا خلفاء کی طرف اشارہ کر کے کہ وہ چلے گئے، وہ بھی چلے گئے، اور وہ بھی چلے گئے. چلے گئے، ان کا نام بھی ختم ہو گیا، ان کا کام بھی ختم ہو گیا. پھر اذان شروع ہوئی. کہنے لگا یہ جو نام ہے نا، جب مؤذن پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چل ہمارے سب بڑے چلے گئے، لیکن یہ جو نام ہے نا یہ ابھی تک باقی ہے. جب تک اس نام کو نہیں مٹا لوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. تو یہ سارا جو غصہ تھا بہرحال وہ اس لیے تھا کہ یہ پیش کیا. یہ تھی دوسری روایت. یہ آ گئے ابا جان. اور تیسری مشہور ترین آپ سب نے سن رکھی ہے، بس
فوکس کی ضرورت ہے کہ آج کے موضوع کے حوالے سے دربار شام میں جب وہ نشے میں دھت تھا تو کچھ شعر اس سے منسوب ہے جو تاریخ میں موجود ہے، اور وہ شعر کیا ہیں کہ بنی ہاشم نے ایک حکومت کی خاطر، خلافت کی خاطر نعوذ باللہ ایک ڈھونگ رچایا تھا. اس کے بعد اپنا عقیدہ بیان فرماتا ہے کہ نہ کوئی فرشتہ آیا تھا اور نہ کوئی کتاب اتری تھی. اور اس کے آگے مزید جو بے نقابی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آج میرے وہ اجداد زندہ ہوتے جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے تو کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو، تو نے آج ہمارا انتقام لے لیا. تو یہ اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام پر نفاق کی حکمرانی ہے. اور نفاق کیا ہے؟ ہپوکریسی. مسلسل بچوں کو تکرار کرتا ہے تو نفاق اگر آپ کے لیے مشکل ورڈ ہے تو ہپوکریسی اس کا مطلب ہے منافقت، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، یعنی ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے. تو اسلام پر ایسے لوگ حاکم ہو گئے ہیں کہ جو اسلام کی جڑوں کو کاٹ رہے. جب ولید نے بیعت کا تقاضا ہو گیا امام سے 27 رجب کو، سب ہو گیا، کہتے ہیں اگلے روز جب مروان کی ملاقات ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام سے تو دیکھ رہا تھا کہ امام بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس نے پھر کہا کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، میرا مشورہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے. تو مولا نے فرمایا کہ اگر اسلام پر یزید جیسا حاکم حکمران بن کر بیٹھ جائے تو اسلام کی فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. اور اسی میں سارا جو ہے وہ مولا نے پورا اپنی قربانی کا مقصد اس ایک جملے میں بیان کر دیا کہ اگر یہ حاکم ہے، جو کہ بعد میں ثابت بھی ہوا کہ کیا شعر پڑھ رہا ہے اور اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے، تو یہ دین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا. اب دو معبود کا رشتہ جو سارے انبیاء کی محنتیں تھیں سرکار پہ آگے ختم ہوئی، وہ سب جو ہے وہ ختم. ضلالت و گمراہی ہے. اور پھر ضلالت و گمراہی میں اگر وہی سرکار کی حدیث کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے. کشتی نوح کی مثال کیوں دی سرکار نے؟ اگر نجات ممکن تھی اس طوفان میں تو فقط اس کشتی کے اندر ممکن تھی. تو یہ جو فرمایا ہے کہ ان الحسین، یا وہ جو برگرفتہ جملہ ہے اس پرانی حدیث کا کہ سرکار نے فرمایا، ابی ابن کعب سے روایت، کہ میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ ہم بیٹھے سرکار کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اتنے میں حسین آ گئے اور سرکار حسین کو دیکھ کے کہنے لگے آسمان و زمین کی زینت. تو بھائی کہتا میں تعجب کر رہا ہوں، آسمانوں اور زمینوں کی زینت، یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا بھی ہے؟ تو کہا کہ پھر ایک طویل 4-5 جملے اسکپ کر کے آخر کہ عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے کہ حسین سفینۃ النجاہ ہے، حسین مصباح الہدیٰ ہے، ہدایتوں کا نور ہے اور نجات کی کشتی ہے. وہی بات آ گئی پھر واپس کہ اگر زمانہ حسین ابن علی میں نجات ممکن ہے تو صرف اور صرف حسین ابن علی کے ساتھ ممکن ہے، ورنہ یہ بنو امیہ کی یہ یزیدی جو طوفان تھا یہ بہا کے لے جائے گا سب کو. اگر نجات ممکن ہے تو صرف حسین ابن علی کے ساتھ، اور کوئی آپشن نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی مدد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم. انشاءاللہ، ماشاءاللہ. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ہے صورتحال. اور پھر ہم نے پھر اشارہ دیں اس طرف کہ اب امام قیام فرماتے ہیں، اور ظاہری قانون اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے جذبات کو چھوڑ کے دیکھیں، ظاہری قانون کیا ہے جنگوں کا؟ وہی بار بار گفتگو ہو رہی کہ جس کی فوج رہ جاتی ہے وہ کامیاب چلا پاتا ہے. ایسا ہی ہے نا، اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے. وہ اب فتح کے شادیانے بج رہے ہیں، بجا رہے ہیں نصر آسو، ادھر سر نیزوں پہ بلند ہو رہے ہیں، ادھر فتح کے شادیانے بج. اب دوسرا جو مشکل یا کہہ لیں کہ دوسری جو معاملے کی کمپلیکسٹی یا پیچیدگی ہے وہ کیا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. قرآنی آیات سے استدلال بھی ہو رہا ہے. استدلال کیا ہو رہا ہے؟ حاکموں کے دربار میں. ادھر ابن زیاد بھی وہی جو عقیدہ جبر و قدر ہے، وہ کلامی مباحث کا وقت نہیں ہے اس وقت، لیکن جو ہوتا ہے اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر اللہ حسین کو نعوذ باللہ بچانا چاہتا تو بچا لیتا، اور اگر نہیں بچایا نعوذ باللہ تو اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل تھی، اور اگر اللہ کی مرضی اس میں شامل تھی تو نعوذ باللہ یزید بھی اللہ کی کسی حد تک مرضی پر عمل کر رہا تھا. دیکھیں آپ باطل کے جو
چالیں ہیں قید و مکر وہ کیسی ہیں. تو ابن زیاد نے کیا کہا جب شہزادی تشریف لائیں، کیونکہ ابھی قیام ہے، مصائب کی طرف نہیں جا رہا، لیکن اندازہ ہو کہ مشکلات کیا ہیں. تو کیا کہتا ہے، نعوذ باللہ جھوٹے بیٹے کو اللہ نے رسوا کر دیا. اللہ اکبر. تو پھر اب کوئی تو بولے، ظاہر مسئلہ یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کو ابھی تک کسی حد تک پیچھے رہنا ہے، کیونکہ ظاہر امامت کو چلنا ہے اور بچانا اتنا آشکار نہیں ہے. تو یہ ذمہ داری جو ہے نا، یہ شیئر کی ہے شریکت الحسین نے. جو ہم بات کر رہے تھے، جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا شریکت الحسین، اے حسین کے کام میں شریک ہونے والی آپ پر سلام. تو اسی کے حوالے سے بی بی فرماتی ہے کہ جھوٹا وہ ہمارا غیر ہے. اور اس کے بعد کچھ سطور کے بعد یہ ابن زیاد ہوا ہے جس سے کوفہ کانپ رہا ہے. جو مسلم کو لوگ چھوڑ کر چلے گئے، ایسے نہیں چھوڑ کے چلے گئے، اس کے باپ کا ایک سابقہ ہے 20 سالہ ظلم و بربریت کا، جس سے بصرہ کانپتا تھا. تو جب کوفے والوں کو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا آ گیا ہے، تو ساری جو مسلم بن عقیل علیہ السلام کی جو تحریک تھی اس کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ عورتیں پکڑ پکڑ کر لے گئیں کہ بھائی یہ جو ہے یہ درندہ نہیں چھوڑے گا تمہیں. یہ اس کا خوف تھا ابن زیاد کا. اور اس کے سامنے بظاہر ایک اسیر بیوی ہے جس کے سر پہ چادر نہیں ہے، جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بھائی کا کٹا ہوا سر سامنے، اور وہ کہتی ہے کہ ابن مرجانہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تو کیا سمجھ رہا ہے اگر آج ہم پر تو نے غلبہ کیا ہے تو یہ تیری جیت ہے کیا؟ پورا موقع واضح کیا اس سے عبور کریں. تو وہ آخر میں بات یہاں تک آ گئی کہ بہرحال مصر تھا اور شہزادی کے قتل کا اس نے حکم جاری کیا. جو لوگ اعتراف میں بیٹھے تھے انہوں نے اس کو کہا کہ عورت کو قتل کرنا مناسب نہیں ہے، مستور کو، ایک بیوی کو قتل کرنا مناسب نہیں. بہرحال تو اپنے ارادے سے باز آیا اور اس کو محسوس ہوا کہ یہ کام وہ نہیں کر سکتا. بہرحال پھر جناب سید سجاد سے اس کا مکالمہ اور بات آگے چلتی. یہی جو معاملہ ہے سارا دربار یزید میں پیش آیا. وہ جشن منا رہا ہے، دربار سجا ہوا ہے، شام سجا ہوا ہے، گلیاں سجی ہوئی ہیں، سب آپ کو پتا ہے. سہل سائدی کی روایت کہ میں آیا تو میں نے دیکھا، میں نے پوچھا ہے شام کے لوگوں کیا تمہارا کوئی تہوار ہے؟ انہوں نے کہا تو اجنبی معلوم ہوتا ہے سارے جو مصیبت سے. اس طرح جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہا تھا، اپنی وکٹری کو، اپنی نعوذ باللہ کامیابی جس کو وہ سمجھ رہا تھا. اب اس ماحول میں سارے اگر یہ گفتگو واضح نہ ہو اور یہ موقع واضح نہ ہو جو ہم کہہ رہے تھے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر حسین نعوذ باللہ آج باطل پر تھے اور یزید حق پر تھا، تو کل صفین میں علی بھی، اور پھر آخر وہی ہے کہ نبوت ڈھونگ تھی نعوذ باللہ. اگر بنی امیہ ہی جسٹیفائڈ ہے تو پھر سب گیا. اور کیا اسٹیک پر ہے، داؤ پر کیا لگا ہوا ہے؟ تو ہم جو کہہ رہے تھے کہ یہ جو بی بی بولی ہے نا دربار شام میں، یہ نبوت کی زبان بھی تھی، یہ امامت کی زبان بھی تھی، یہ توحید کی زبان بھی تھی. تو اسی لیے جو لقب ملا لسان اللہ، اے اللہ کی زبان، یعنی کوئی تو ہو جو اللہ کی بات بیان کرے. تو اللہ کی بات کسی نے بیان کی ہے تو اس بیوی نے بیان کی. تو یہاں سے ہی گفتگو اگر آگے جائے گی تو دیکھیں گے کہ یہ یزید وہ ہے جب کہانی پلٹی ہے اور اس کی فتح کے جشن بیوی نے مجلس عزائے حسین میں تبدیل کر دیا اور لوگوں کی گریا و نالہ کی گئی. تب اس کو معلوم ہوا کہ حسین کربلا میں 2 لشکر لے کر آئے تھے اور یہ دوسرا لشکر زیادہ خطرناک تھا. یہ دوسرا لشکر زیادہ خطرناک تھا. یہاں ہے جو بزرگان کہتے ہیں کہ کربلا نام ہے بغیر اسلحے کے دشمن کو شکست دے دینے کا. جو بزرگان کہتے ہیں کہ گاندھی صاحب فرماتے تھے کہ میں حسین ابن علی کی اقتداء کرتا ہوں، تو وہ بھی ہنسا کے خلاف تھے آپ کی زبان میں، کہ وائلنس کے خلاف تھے وہ. تو وہ اس جیسے دیکھا کرتے تھے. اور یہ بھی بڑا عجیب ہے کہ کربلا یا کہہ لیں کہ عاشورہ نام ہے، وہ خالی 61 ہجری کا ایک یزید نہیں تھا جس کو امام نے ختم کیا. کربلا نام ہے یزیدیت کی پوری بساط لپیٹ دینے کا. اور یہ ثمرات تھے کربلا کے کہ بنی امیہ جو اپنی طاقت کو عروج پہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اگر چاہیں تو نواس رسول جیسی ہستی کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفاعی پوزیشن میں چلے گئے. کربلا کے بعد حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد. محمد و آل محمد جل صلوات. اور پھر رہتی دنیا تک آج تک
کسی کو کھل کے قتل کرنے کی جرت نہ ہو سکے. پھر اگر شہادتیں ہوئی ہیں تو زہر کے ذریعے سے ہوئی، ہیلے بہانوں کے ذریعے سے. پھر کسی کو تلوار اٹھا کے کھلم کھلا دشمنی کی ہمت نہ ہو سکتی. یہ بھی کربلا کے ثمرات میں سے ہے جو بزرگان بیان کرتے. تو یہ یزید وہ ہے جو حکم دے رہا ہے کہ حسین کو ایسی جگہ گھیر لینا. ابھی مصائب کی طرف نہیں جا رہا، صرف شہزادی کی عظمت پہ تھوڑی گفتگو کرنی ہے تو اس کے لحاظ سے کہ اب یہی وہ ہے جس نے حکم دیا ہے کہ ایسی جگہ روکنا کہ جہاں نہ آبادی ہو، نہ کوئی پہاڑ وغیرہ ہو، جنگل بیابان، پانی بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسی جگہ روک لو. وہی اس نے عمل کیا اس کے اوپر جہاں روکا. ادھر شہزادی نے خطبہ دیا اور یہ جناب سید سجاد نے خطبہ دیا اور ماحول پلٹا. جیسے ہی لوگوں نے لان تان شروع کی، گریہ وزاری شروع کی. سفیر روم آیا ہوا تھا اور بہت سارے ممالک کے سفیر تھے. آپ کو معلوم ہے کہ اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے اور اس قیام کو دبانے کے بعد جو اس نے پاور شو لگایا تھا اس کے لیے جو ہے وہ بیویوں کو جب پیش کیا گیا ہے تو 700 کرسی نشین، آپ سب نے سنی ہوئی روایتیں، دنیا بھر سے اس نے سفیر بلائے ہوئے. تو سفیر روم جو تھا وہ چونک گیا ایک دفعہ. اس نے کہا یہ کس کا سر ہے، یہ کس کا سر ہے نیزے کے اوپر. اس نے کہا تجھے کیا کام ہے اس سر سے. سمجھ گیا کہ اب یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے، کیونکہ رومن امپائر جو تھا بالآخر کرسچینٹی سے ایک لنک تھا ان کا، اور وہ جو تھا کیا نام ہے سفیر جو تھا وہ خود بذات خود جو تھا عیسائی تھا. تو اس نے کہا کہ بتا کس کا سر ہے. بہرحال کہا کہ بھائی یہ حسین کا سر. حسین کون؟ تو اس نے سوال کیا کہ یہ تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا. اس نے کہا کہ میرا پتہ نہیں کتنے واسطوں سے جا کے داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے شجرہ، اور میں جہاں سے گزرتا ہوں لوگ تبرکن خاک وہاں کی، اور تم نے اپنی نبی کی بیٹی کے. تو بہرحال مطلب لوگ جو ہیں وہ بالکل کہانی اس کے اگینسٹ جانے لگی کہ یار یہ تو معاملہ پلٹ گیا. تو ابھی کیا تھا، ابھی تو فتح کا جشن ہو رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے. اور بہت سی روایتیں، اس کی بیوی داخل ہوئی اپنے سر کو پیٹتی ہوئی جو کہ کبھی اہل بیت کی کنیز رہی تھی ہند، اور اس طرح کی بہت ساری. قصہ مختصر یہ کہ جب اس نے دیکھا کہ معاملہ پلٹ گیا ہے تو اس کے فوراً بعد کیا کیا، کہنے لگا خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پہ. کس پہ؟ ابن زیاد پہ. اماں کے نام سے جو ہے وہ نسبت کسی وجوہات کی بنا پہ دی جاتی تھی، اب اس کی کیا ذکر کریں. تو خدا لعنت کرے مرجانہ کے بیٹے پر یعنی ابن زیاد پر کہ اس نے حسین کے قتل میں جلدی کی. یہ ہے دربار کے اندر رجسٹرڈ جملہ موجود. ابھی اس کو یہیں روکتے ہیں. اب نیچے آئیے. اگر آپ نے مختار نامہ دیکھا تو اس میں تاریخ کی عکاسی انہوں نے کی ہے. اغمی باقری نے جو اس کے ڈائریکٹر ہیں بہرحال اور اسکرپٹ رائٹر ہیں دوسرے ان کے بھائی. تو یہ تھے حاکم میں سب سے اوپر ٹاپ اتھارٹی اس ٹائم کی. انہوں نے مار دیا یو ٹرن ہماری زبان میں. تو ادھر کیا ہوا، ابن زیاد نے طلب کیا. ابن زیاد سمجھ گیا کہ اب یہ میرے اوپر رکھ رہا ہے، ساری جو اس کا وہ ہے الزام یہ میرے اوپر لگا رہا ہے. اس نے طلب کیا عمر ابن سعد کو، اور عمر ابن سعد سے کہنے لگا کہ اب یہ جلسہ ہے جو روایت میں کہ ایک میٹنگ ہے جس میں اس کا عبید اللہ ابن زیاد کا بڑا بھائی موجود ہے اور عمر ابن سعد موجود ہے. تو اب یہ ابن زیاد پریشان ہے کہ یہ تو یزید جو ہے سارا میرے اوپر رکھ رہا ہے وبال. عمر ابن سعد کو طلب کر کے کہتا ہے کہ وہ خط جس میں نے قتل حسین کا حکم دیا تھا وہ خط مجھے واپس کر، وہ خط مجھے واپس کر. ابن سعد جو ہے اب وہ بھی جو ہے وہ ایک منجاوا سیاستدان ہے ظاہر. کہنے لگا کہ عبید اللہ قتل حسین کے معاملے میں تجھے میں نے اتنی نصیحت کی تھی کہ اگر میں اپنے باپ کو کرتا تو حق پدری ادا ہو چکا ہوتا، جو باپ کا ایک بیٹے پر حق ہوتا ہے وہ ادا ہو چکا ہوتا. اور وہ بیٹھا ہوا تھا اس کا بڑا بھائی ابن زیاد کا. اس نے عجیب جملہ کہا. اس نے کہا کہ کاش آل زیاد پوری کی پوری اسیر ہو جاتی لیکن حسین قتل نہ ہوتا. اور اب چینج یہاں تک آ چکا ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ عبید اللہ نے اپنے بھائی کی بات پر اعتراض نہیں کیا، خاموش ہے. کہہ رہا ہے ابن سعد سے کہہ رہا ہے وہ خط واپس کر مجھے. تو ابن سعد اس کو کہتا ہے کہ وہ خط تو میں نے مدینے کی بوڑھی عورتوں کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے. اب یہ عجیب جواب ہے، مطلب آپ اس کو مذاق سمجھ لیں، طنز سمجھ لیں، یا بزرگان بعض اس کی تحلیل بھی کرتے ہیں کہ مدینے میں ابھی بھی بعض لوگ ایسے موجود تھے کہ لوگ جواب دے تھے ان کو. پہلا جو بھی تھی اس نے خط نہیں دیا اس کو، وہ خط اس نے اس کو نہیں لوٹایا. یہ معاملہ ہو گیا.
اب جو بعد کے معاملات تھے، بس اب چند جملے کی زحمت ہے انشاءاللہ کہ تحریک کیسے بدلی ہے. تو بلا کے کہتا ہے جب سمجھ میں آ گیا پورا معاملہ کہ اب شام کی فضا بھی تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے اور لوگ جو ہے وہ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں اور جو ہے کیا نام ہے معاملہ جو ہے میرے خلاف جا رہا ہے، پورا سیاست میری ساری الٹی ہو گئی، جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ تو ہوا نہیں، ظاہر ہے میں طاقت اپنی اور پاور وہ سب لوگوں نے الٹی باتیں شروع کر دی ہیں. تو امام سجاد علیہ السلام کو بلا کے کہتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو شام میں ہی آپ کی رہائش کا بندوبست کر دوں، جو آپ چاہیں وہ ہوگا. اور بعد میں بھی جو معاملات پیش آئے تو سرکار کے صحابی کو اس نے انتخاب کیا جن کا نام جو ہے وہ نعمان ابن بشیر یا بشیر ابن نعمان، اب صحیح سے یاد نہیں آ رہا، سرکار کے بہرحال بزرگ صحابی تھے. ان کو کہا کہ قافلے کے ساتھ ساتھ چلیں گے، یعنی اب پروٹوکول ڈیسائیڈ ہو رہا ہے قافلے کا. آپ دیکھیں جب پیش کر رہا تھا تو ہر ممکن جو تذلیل نعوذ باللہ کر سکتا تھا وہ کی اس نے، لیکن یہ اثر ہے شہزادی اور مولا کے خطبات کا کہ اب پروٹوکول سوچ رہا ہے. تو سرکار کے صحابی کو کہتا ہے، کیونکہ بزرگ صحابی ہیں، ظاہر ہے لوگ ادب احترام کرتے ہیں، کہ آپ اس قافلے کے ساتھ ساتھ جائیں گے. اور اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ اتنی دور رکھنا ان سے اپنے گھوڑوں کو کہ ان کے بچے تمہارے گھوڑوں سے ہراساں نہ ہو. عجب، اب بزرگان کہتے ہیں کیا ہوا، یزید بدل گیا؟ یزید اچانک جو ہے وہ ایک دم سے کوئی سادہ آدمی ہو گیا کیا؟ نہیں، یہ ہے حسینیت کی تاثیر اور عاشورہ کا ظہور. یہ تھا وہ نقطہ جس کے لیے آپ کو روکا ہوا تھا کہ بزرگان کہتے ہیں اربعین عاشور کا ظہور ہے. عاشور ایک راز تھا، بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یزید کامیاب ہو گیا، لیکن وہ جو اس کا راز تھا کہ حسینیت نے یزیدیت کی بساط کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لپیٹ دیا ہے، یہ ظہور ہوا ہے اربعین کے اوپر، یہ ظہور ہوا ہے دربار شام. تو ایک مرتبہ درود بھیج دیے گا شہزادی کی شان میں، اللہم صلی علی محمد محمد واجل فرجوں. تو عزیزان گرامی، جو آج کی گفتگو کا خلاصہ تھا وہ یہی تھا کہ جس ماحول میں قیام امام کے لیے جو ہے وہ ضروری ہو گیا وہ یہ ماحول تھا کہ بنو امیہ اور ان کے اس طرح کے حکام جو تھے وہ اسلام پر حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی، اور زمانہ جو تھا وہ اس کو کوئی پرابلم نہیں تھی، لوگ جو ہیں وہ سکون سے تھے، پرسکون تھے. تو اس حال میں اگر امام قیام نہ فرماتے تو رہتی دنیا تک کے لیے کا باب جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہوتا. اور اگر دین بچا ہے، 1.25 انبیاء کی قربانی بچی ہے، قربانی حسین ابن علی سے، تو حسین کی قربانی بچی ہے زینب و سجاد سے. بس تقریر کو اس مقام پہ روکتے ہیں. یحییٰ مازنی کی روایت میں نے کل پڑھی تھی ناشتہ میں کہ یہ یحییٰ مازنی امام علی علیہ السلام کا مدینے میں پڑوسی تھا، ہمسایہ تھا. یہ کہا کرتا تھا کہ میں ایک عرصے امام کے پڑوس میں رہا، لیکن کبھی میں نے نہ سیدہ زینب کی آواز سنی، نہ کبھی میں نے سیدہ زینب کو دیکھا. ہاں، ایک روایت اس نے نقل کی اور وہ یہ تھی کہ جب شہزادی اپنے نانا کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھی تو حسن آگے آگے ہوا کرتے تھے، حسین پیچھے ہوا کرتے تھے، اور ان سب کے آگے، ان تینوں کے آگے علی ابن ابی طالب چلا کرتے تھے، اور چلتے چلتے جو چراغ آتا تھا اس کی روشنی کو کم کر دیا کرتے تھے. جو چراغ آتا تھا اس کی روشنی کو کم کر دیا کرتے تھے. تو یہ تھا شہزادی کا پروٹوکول. آخری لمحات تھے امام کے دنیا سے جب جا رہے تھے، بس یہیں تک لانا تھا کہ ازبغ ابن نباتہ امام کے قدموں سے لپٹ کر رو رہے تھے. تو ایک مرتبہ مولا علی نے کہا کہ ازبغ ذرا آہستہ گریا کر، کہیں میری زینب نہ سن لے. کہیں میری زینب نہ سن لے. عزیزان گرامی، آپ نے شاید شہزادی سکینہ کا پرسہ الگ سے نہیں دیا تو آج اس بی بی کا بھی جو ہے وہ ذکر کر لیتے ہیں. دشمن کا ایک راوی کہتا ہے کہ جب حسین آخری رخصت لے کر قتل گاہ میں آئے ہیں تو ایک چھوٹی بچی حسین کے خیموں سے نکل کر گودی قتل گاہ میں آ گئی. میں نے سوال کیا کہ یہ بچی کون ہے، اور میں اس بچی کو دیکھ رہا تھا. وہ بچی دوڑی دوڑی آئی اور دوڑ کر اس نے آ کر اپنے بابا سے لپٹ کر یہ کہا
کہ بابا میں بہت پیاسی ہوں بابا، بابا اگر ہو سکے تو مجھے پانی پلا دو بابا۔ میں نے سوال کیا کہ یہ بچی کون ہے؟ راوی کہتا ہے کہ مجھے جواب ملا یہ حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ نے لکھا کہ جب امام آخری رخصت کے لیے خیموں میں آئے ہیں تو اس بچی نے رونا شروع کیا، اور امام نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ بیٹی سکینہ اپنے آنسوؤں کو روک لے، ابھی تجھے میرے بعد بہت رونا ہے میری بیٹی۔ پس عزیزان گرامی، چھوٹی بچی کے لیے آسان نہیں تھا ان مناظر کو دیکھنا کہ جب دربار شام میں ظالم امام حسین علیہ السلام کے سر پر بازی کھیل رہا تھا شطرنج کی، اور جب بازی جیت جاتا تھا تو ایک شراب کا جام امام کے اس کے ہاتھ میں بیت کی ایک چھڑی تھی جس سے امام کے دندان مبارک پر بے ادبی کر رہا تھا، اور سرکار کا صحابی ابو برزہ اسلمی وہاں موجود تھا۔ ایک مرتبہ چیخ کے کہنے لگا یزید اپنی چھڑی کو روک لے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر ان دانتوں کے بوسے لیا کرتے تھے۔ بزرگان کہتے ہیں کہ شاید یہی وہ مناظر تھے کہ جن کو دیکھ کے وہ بچی بیمار ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے زندان شام میں ایک مرتبہ اپنے سر پر ایک چھوٹا سا ہاتھ محسوس کیا۔ شاید محسوس ہوتا ہے کہ بیویوں کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ کوئی رات کا پہر تھا کہ جس میں بی نے کہا کہ ایک چھوٹا سا ہاتھ محسوس ہوا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سکینہ۔ میں نے پوچھا بیٹی کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہنے لگی پھوپھی اماں بابا کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ ارے میرے بابا آئے تھے، میرے دادا کو بھی لائے تھے، میری دادی کو بھی لائے تھے، اور میری دادی مجھ سے پوچھ رہی تھی اے بیٹی سکینہ تمہارے کانوں کی تکلیف کا کیا حال؟ پس بیویاں سمجھ گئیں کہ بچی نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ سب نے چاہا کہ بچی کو چپ کروائیں، لیکن بچی کو چین نہ آیا۔ ایک مرتبہ یزید نے پوچھوایا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا کہ حسین کی چھوٹی بیٹی حسین کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ کہا کہ اس کے بابا کا سر لے جاؤ۔ پس عزیزان گرامی، ایک تشت میں رکھا ہوا اس پر کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ زندان میں بابا کا سر آیا، ایک مرتبہ کپڑا ہٹایا، عصر عاشور کی بچھڑی ہوئی سکینہ اب جو بابا سے ملی تو سر سے لپٹ گئی۔ ایک مرتبہ بہن کی ہے بابا تمہاری گردن کی رگوں کو کس نے کاٹ دیا بابا؟ ارے مجھے کس نے یتیم کیا بابا؟ بچی روتی جاتی تھی اور اپنا رخسار امام حسین کے رخسار پہ رکھ دیا، اور روتے روتے ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ پھر زندان میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ایک مرتبہ سید سجاد کی آواز گونجی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بچی کی شہادت ہوئی تو پھر یزید نے اور مناسب نہیں سمجھا کہ اسرا کو اور شام میں رکھا جائے، فوراً حکم رہائی دے دیا۔ اور حکم رہائی کی جب بات آتی ہے تو میرے ذہن میں یہی جملہ آتا ہے کہ چھوٹی بچی اپنی جان کا نذرانہ دے کر اپنے بھائی کی زنجیریں کھلوا گئی۔ چھوٹی بچی اپنے بڑوں کی آزادی کا انتظام کر گئی۔ پس عزیزان گرامی، بی بی نے کہا، رہائی کا جب حکم آیا تو بی بی نے کہا کہ ہمارے لیے ایک مکان خالی کروایا جائے۔ میں اپنے بھائی کو رو نہیں سکی۔ پس شام میں ہی عزاداری کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کے بعد شام کی عورتیں آیا کرتی تھی اور سیدہ زینب کربلا کے مصائب بیان کیا کرتی تھی۔ جب یہ قافلہ رخصت ہونے لگا تو سیدہ زینب نے ان بیویوں کو جمع کیا اور ایک مرتبہ کہا کہ اے شام کی عورتوں، ہم پردیسی مسافر تھے، ہم اپنے وطن کو جا رہے ہیں، لیکن تمہارے درمیان اپنے بھائی کی ایک نشانی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ارے اس کی قبر پر آتی رہنا، اس بچی کی قبر پر چراغ جلا دیا کرنا۔ پس قافلہ چلا عزیزان گرامی، اور اس روایت کے مطابق جو کہتی ہے کہ قافلہ کربلا میں آیا، ادھر سرکار کا صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری کربلا پہنچ چکا ہے، اور متعدد روایت سے کہہ لیں کہ اندازہ ہوتا ہے کہ جابر بہت ہی خاص مولا کا صحابی تھا۔
اور خود سرکار نے زیارت امام حسین تک کے فضائل جو ہیں وہ بیان کیے تھے جابر سے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس گھرانے نے جابر کے ذمے کوئی ذمہ داری لگائی تھی. بہرحال جابر عطیہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے کیونکہ نابینا ہو چکے تھے قبر امام حسین پر تشریف لائے اور ایک مرتبہ کہا کہ یا حسین یا حسین یا حسین، 3 مرتبہ تکرار کی یا حسین. جب قبر سے کوئی جواب نہیں آیا تو جابر نے کہا کہ کیا عجیب ہے کہ دوست کی بات کا جواب نہیں دے رہا. پھر خود ہی فرمانے لگے کہ ارے وہ جواب دے تو کس طرح دے کہ جس کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا. پس عزیزان گرامی، بیبیاں آئیں اس روایت کے مطابق جس میں لکھا ہے کہ بیبیاں چہلوں کو کربلا میں آئیں. مجھے نہیں پتا کہ شہزادی نے کس طرح اپنے بھائی کی قبر پر آ کر گریہ کیا، لیکن یہ ضرور سوچتا ہوں کہ بی بی آج آپ کے ہاتھ کھلے ہیں، بی بی آج آپ کو ماتم سے روکنے والا نہیں، بی بی آج آپ کے سر پہ چادر سلامت ہے، بی بی. بس 3 دن تک کربلا میں عزاداری ہوئی اور کربلا میں عزاداری اور زیارت کی بنیاد رکھ کر یہ قافلہ مدینے کی طرف چلا. بزرگان بڑا عجیب جملہ یہاں بیان کرتے ہیں. جیسے جیسے مدینہ نزدیک آتا گیا نا، بزرگان کہتے ہیں کہ جب کوئی مسافر کسی طویل سفر سے واپس لوٹ رہا ہوتا ہے تو جیسے گھر نزدیک آتا جاتا ہے دل میں سکون بڑھتا جاتا ہے. لیکن یہ کاروان وہ کاروان تھا کہ ادھر مدینے کے در و دیوار نظر آنا شروع ہوئے، ادھر زینب ام کلثوم کی صدائیں بلند ہوئیں، نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کر. ارے جب چلے تھے تو ہماری جھولیاں بھری ہوئی تھی، اب لوٹ رہے ہیں تو ہمارے دامن خالی ہیں. اللہ اکبر. بس سید سجاد نے مدینے کے مضافات میں اس قافلے کو روک لیا اور بشیر کو حکم دیا کہ بشیر مدینے کی گلیوں میں یہ اعلان کر دے کہ ہمارا قافلہ واپس لوٹ آیا ہے. بس بشیر مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتا پھر رہا تھا کہ حسین قتل کر دیے گئے اور ان کا قافلہ لوٹ آیا. یہاں تک کہ بشیر کی ملاقات ہوئی. ام البنین باب الہوائے جبل فضل العباس کے چھوٹے بیٹے کا ہاتھ پکڑے ہوئے گھر سے باہر نکلی تو ملاقات ہوئی بشیر سے. ایک مرتبہ بشیر نے یہ سوچا ہوگا نا کہ 4 بیٹوں کی خبر ایک ساتھ ایک ماں کو سنانا مناسب نہیں ہے، بس ایک ایک کر کے سنانا شروع کیا. ام البنین تمہارا عبداللہ مارا گیا، ارے ام البنین تمہارا جعفر مارا گیا. پھر نام لیا ام البنین تمہارا عثمان، جس کا نام عثمان عنیف کے نام پہ مولا نے رکھا، تمہارا عثمان مارا گیا. ام البنین سنتی جاتی ہے اور ہر بیٹے کی شہادت پر سن کے کہتی ہے میں نے حسین کا فدیہ دیا، ارے میں نے حسین کا فدیہ دیا. یہاں تک کہ بشیر نے کہا کہ ام البنین تمہارا عباس مارا گیا. ام البنین نے عجیب جملہ کہا کہ آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے ارے میرے حسین پر فدا، مجھے میرے حسین کی خبر سنا. ایک مرتبہ بشیر نے کہا ام البنین حسین شہید ہو گئے. ایک مرتبہ کہا بشیر تو نے میرے دل کی رگیں کاٹ دی. آئی سیدہ زینب کو حسین کا پرسہ دیا اور ایک مرتبہ سیدہ زینب نے کہا کہ ام البنین ارے ایک نشانی آپ کے لیے کربلا سے لے کر آئی ہوں. ام البنین نے کہا کہ کیسی نشانی؟ تو اپنی ابا کے نیچے سے ارے ایک کپڑا نکالا، باب الحوائج کے سینے پر باندھنے والا رومال، اور اس ماں کو پیش کیا. اس کے بعد ام البنین کا یہ روٹین تھا کہ وہ عبید اللہ جو باب الحوائج کا چھوٹا بیٹا تھا جس کو مدینے میں چھوڑ کے گئے تھے اپنی ماں کی رکھوالی کے لیے، تو اس کا ہاتھ پکڑا کرتی تھی اور جنت البقیع میں آ جایا کرتی تھی. جنت البقیع میں آ کر شہزادی مرثیہ پڑھا کرتی تھی. تو کہتے کہ وہ مرثیہ اتنا شدید تاریخ میں لکھا کہ مروان جو کہ اہل بیت کا بدترین دشمن تھا ایک مرتبہ گزر رہا تھا اور وہ بھی رو پڑا اس مرثیے کو سن کے. اس مرثیے کے چند اشعار تاریخ نے نقل کیے. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ شہزادی کہا کرتی تھی کہ اے وہ آنکھ کہ جس نے کربلا کے مناظر دیکھے ہیں، مجھے اتنا بتا دے کہ کیا یہ بات صحیح ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب میرے عباس کے ارے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے تو اس کے سر پر کسی نے لوہے کا گرز مارا تھا. اس کے بعد ام البنین کہتی تھی
کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہوگی، کیونکہ اے میرے لال اگر تیرے ہاتھ سلامت ہوتے ارے تو کس کی مجال تھی کہ تیرے نزدیک آتا۔ اس کے بعد کہا کرتی تھی اے مدینے کے لوگوں ارے مجھے ام البنین نہ کہا کرو، ارے میں بیٹوں کی ماں نہ رہی۔ بس عزیزان گرامی آخری جملے، میں نے نہیں دیکھا کہ سیدہ زینب کبھی اون محمد پر روئی ہو، اجرکم اللہ، بس دیکھا نا آپ نے کہ جب دونوں شہزادوں کے لاشیں آئے تھے تو یہ ماں نہیں روئی، جب سر آئے تھے تو یہ ماں نہیں روئی۔ بس مدینے لوٹ کے سید سجاد کے گھر میں ارے عزاداری کرتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن عبداللہ ابن جعفر طیار اون محمد کے بابا آئے اور آ کر کہنے لگے مولا اب تو شہزادی سے کہیں کہ گھر تشریف لے۔ ماں جب گھر میں داخل ہوئی نا تو اون محمد کے کمروں پر نگاہ پڑی، ارے دو حجروں میں اندھیرا تھا، دو چھوٹے چھوٹے مصلے کہ جن پر نماز پڑھنے والے نہ رہے۔ ایک مرتبہ دل سے صدا نکلی ہے میرے اون محمد۔ پس عزیزان گرامی سید سجاد جب تک زندہ رہے بی بی آپ کے گریے کو قبول کریں، بی بی آپ کی آہوں اور سسکیوں کو قبول کریں۔ جب تک سید سجاد زندہ رہے ان کا روٹین یہی رہا کہ غلام کہتا ہے دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، میں جب افطار لے کر آتا تھا پانی کو دیکھتے تھے، ارے کھانے کو دیکھتے تھے، ایک مرتبہ گریا شروع کر دیا کرتے، کبھی مدینے کی گلیوں میں نکل کر قصاب کی دکان پر ٹھہر جاتے تھے اور پوچھا کرتے تھے اے قصاب کیا اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ارے اس کو پانی پلا دیا تھا؟ قصاب کہتا مولا یہ آپ کے جن کی سنت ہے، ارے کیسے ممکن کہ میں جانور کو بغیر پانی پلائے ذبح کر دوں؟ ایک مرتبہ آہ بھرا کرتے تھے لیکن میرا بابا ارے کربلا میں بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین محفل باریان محفل کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں بالخصوص رضا شاہ صاحب انہوں نے التماس کی ہے صحت کی، ان کی زوجہ جو ہیں وہ بھی بہت بیمار ہیں، ان کے لیے جو مومنین و مومنات میں سے جو بھی کوئی جہاں کہیں بیمار ہے بار الہ اس کو بحق اہل البیت نبوہ شفاء کل شفاء کاملہ عطا فرما۔ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست غیب سے فرما دے، جو مومنین رزق و روزی کے لیے یا کاغذ یا دوسرے مسائل کے لیے پریشان ہیں بحق اہل البیت نبوہ، خاص کر تجھے واسطہ اس بچی کی غربت کا جس کا ہم نے ذکر کیا، ان کی اس مشکل کو حل فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے آبان و انصار غلاموں میں قرار دے۔ ماتم حسین۔